آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑا اور شاہزیب جیلانی۔ کوہاٹ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے قتل کے بعد یہ سوال پھر سے سامنے آ گیا ہے کہ جان بچانے والوں کی جان آخر کیسے بچائی جائے۔ کچھ بات اپنی بڑھتی ہوئی غربت کی بھی ہم کریں گے آگے چل کے، مگر پہلے صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی آج بھی چھٹی نہیں تھی، انہوں نے کچھ تازہ وارداتیں کی۔ اچھا، صرف خیبر پختونخوا میں نہیں، کوہاٹ ضلع کوہاٹ میں 6 پولیس اہلکار ماشمول ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ شہید ہوئے ہیں جب دہشت گرد حملہ ہوا ان کی پولیس وہیکل پر۔ بکھر اور ڈی آئی خان کی سرحد پر ایک پولیس چیک پوسٹ پر بھی ایک خودکش حملہ ہوا ہے، جس میں اب تک کے اطلاعات کے مطابق 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ اور ہاں، اس کے ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاک افغان سرحد پر جھڑپیں جاری ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے فائرنگ کا آغاز ہوا اور ظاہر ہے کہ اطلاعات کے مطابق پاک فوج بھی جوابی کارروائی کر رہی ہے، وہ ابھی اس وقت جاری ہے۔ مزید تفصیلات اس وقت ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تھینک یو۔ اب ہم تھوڑی غربت کی بات کر لیں۔ وفاقی وزارت منصوبہ بندی کے آفیشیل سروے کے مطابق گزشتہ 11 برس میں پاکستان میں غربت کی سطح بڑھ کے 29% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ لوگوں کی آمدنی اور قوت خرید میں فرق پچھلے 27 برس کے مقابلے میں آج سب سے زیادہ ہے، یعنی لگ بھگ 33%۔ بے روزگاری کی شرح 7.1% بتائی گئی ہے، جو 21 برس میں سب سے زیادہ ہے۔ ہر پاکستانی کو جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے کم از کم 8,484 روپے ماہانہ درکار ہیں۔ اس پیمانے سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت 7 کروڑ پاکستانی غربت کی نچلی ترین سطح پہ پہنچ چکے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ 8 برس پہلے کے مقابلے میں آج 32% غربت زائد ہے۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق گزشتہ 8 برس میں دیہی علاقوں کی غربت میں 8% اور شہری غربت میں 6.5% اضافہ ہوا ہے، یعنی دیہی علاقے جو غلے کا اور اجناس کا گھر سمجھے جاتے ہیں وہاں غربت بڑھی ہے۔ پنجاب میں غربت کی شرح اس عرصے میں مزید 7.5%، سندھ میں 12.6% اور خیبر پختونخوا میں 7.3% غربت بڑھی ہے۔ بلوچستان میں 7 برس پہلے بھی غربت کی شرح 42% تھی، جو اس وقت 5% اور بڑھ کے 47% تک پہنچ گئی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بلوچستان میں لگ بھگ اس وقت ہر دوسرا شخص خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ سروے کے مطابق اگرچہ افراط زر کے سبب بظاہر آمدنی میں اضافہ ہوا، لیکن قوت خرید کے اعتبار سے جو ریئل انکم ہے اس میں 7 برس کے دوران 12% کی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے غربت میں اضافے کی جو موٹی وجوہات بیان کی ہیں، ان میں IMF کی معاشی استحکام پالیسی کے تحت سبسڈیز کا خاتمہ، کرنسی کے اتار چڑھاؤ کے سبب افراط زر میں اضافہ، قدرتی آفات اور شرح پیداوار کا جمود ہے۔ مگر اب بقول احسن اقبال حالات مستحکم ہیں۔ PTI حکومت کی منفی اقتصادی پالیسیوں کو ریورس کرنے میں اس حکومت کو 3 برس لگے ہیں۔ شاہزیب جیلانی، آپ کے پاس بھی ہے کچھ؟ دیکھیں، یہ جو رپورٹ آئی، ایک تو یہ بڑی اچھی بات ہے، سب نے اس کو سراہا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ جاری کی، کیونکہ یہ ریگولرلی نہیں آتی۔ اب ظاہر ہے گورنمنٹ ہے، اس کو اس میں اپنا ایک نیریٹو بھی دینا ہے، اسپن بھی دینا ہے۔ اور احسن اقبال صاحب نے جب اس کو لانچ کیا 3 دن پہلے، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ جو گراوٹ آئی ہے، جو حالات خراب ہوئے ہیں، اس کا ذمہ دار انہوں نے 2017-18 کے بعد جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی، اس کو ذمہ دار قرار دیا۔ ان سے جب پوچھا بھی گیا کہ دیکھیں عمران خان کے آخری سال میں تو آپ کا جو GDP ہے وہ 6% پہ آ گیا تھا، تو انہوں نے کہا وہ ایک غیر ذمہ دارانہ گروتھ تھی جس میں ہم نے امپورٹ کھول دی۔ تو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کافی ویلکم کیا ہے کہ کم از کم فگرز تو ہمارے سامنے آئے نا، ہم بات کرنے جیسے تو ہوں۔ اور آپ نے جو ساری باتیں بتائیں اس میں ایک چیز کا اور میں اضافہ کروں گا، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ جو پورا سروے کرایا یا کیا،
وہ صرف ایگریگیٹ فگرز کی ہم بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے ضلع لیول تک جا کے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ہمارے ہاں کون سے اضلاع جو ہیں وہ سب سے زیادہ غریب ترین ہیں یا پسماندہ ہیں. اور میں نے جو پلاننگ کمیشن کی یا پلاننگ منسٹری کی ویب سائٹ پہ جا کے اسے دیکھنا چاہا تو مجھے ایک میپ نظر آیا جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں ایک تھوڑا سا کلیئرٹی بھی آئے کہ اوور آل ایوریجز میں ہم گم نہ ہو جائیں. تو یہ جو ڈسٹرکٹ وائز ایک پاورٹی انڈیکس ہے اس کے حساب سے جو 20 غریب ترین اضلاع ہیں پاکستان میں، اس میں 11 بلوچستان میں ہیں. کسی کو اس میں حیرت نہیں ہے. اس میں ڈیرہ بگٹی، کولو، آوران، بارکھان، یوب، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، یہ سب اس میں شامل ہیں. 5 اضلاع جو ہیں غریب ترین وہ سندھ میں ہیں، جس میں تھر، بدین، ٹھٹہ، سجاول شامل ہیں. 3 جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہیں، جس میں اگین کوئی اس میں حیرانی نہیں کہ شمالی وزیرستان، باجور، خیبر، مہمند یہ علاقے اس میں شامل ہیں. اور ہمارا سب سے بڑا، سب سے ہمارا ویلدیسٹ زرخیز صوبہ پنجاب، وہاں کا ایک ڈسٹرکٹ ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا. میرا اپنا اندازہ کہ شاید وہ راجن پور ہو. لیکن ادھر بھی اگر آپ توجہ دیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ود ان پنجاب آپ کو ایک کلیئر ڈیوائڈ نظر آئے گی وسطی پنجاب میں اور جنوبی پنجاب میں. ٹھیک ہے، سب سے جو غریب ضلع ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہیں، لیکن ود ان جو ویل ٹو ڈو صوبے ہیں اس میں بھی آپ کو وہ ویریشن نظر آئے گی. تو احسن اقبال صاحب سے جب وہ لانچ کر رہے تھے رپورٹ تو کسی نے پوچھا کہ یہ سب تو کیا ہے، ہمیں معلوم بھی ہے، لیوڈ ایکسپیرینس ہے ہمارا، لیکن وے فارورڈ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ترسیلات زر یعنی کہ ریمیٹنسز پہ ہم کب تک انحصار کریں گے، ہمیں ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کی طرف جانا ہے. یہ سارے جو ہمارے اقتصادی مسائل ہیں، 100 باتوں کی ایک بات، unless we become an export led economy ہمارا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا. آپ کو میں صرف ایک فگر دے کے بات ختم کرتا ہوں جو پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آج پاکستانی معیشت کی بقا میں 9 ملین افراد، ہمارے 9 ملین پاکستانی جو اوورسیز ہیں، 90 لاکھ پاکستانی $40 ارب کا زر مبادلہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. So 9 million Pakistanis are contributing $40 billion worth of foreign exchange through their remittances. And what are 240 million people contributing? Just 40 billion worth of exports. یعنی کہ جہاں 90 لاکھ روپے $40 ارب ملک کے لیے پیدا کر رہے ہیں، 24 کروڑ عوام بھی $40 ارب کی ایکسپورٹ پیدا کر رہے ہیں، جبکہ اس حساب سے ہمیں کوئی $400 ارب کی ایکسپورٹ پیدا کر رہے ہونا چاہیے. یہ ہے اصل چیلنج کہ ہاؤ فاسٹ وی اڈاپٹ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، اسی سے ہم پائیدار ترقی پر جا سکتے ہیں. تو مسئلے کی تشخیص جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ہے. تھوڑا سا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو بار بار ہم سنتے آئے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کی طرف جانا ہے، وہ ہم کیوں نہیں جا پا رہے، اور یہ گورنمنٹ اگر کچھ کر رہی ہے تو کیا کر رہی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ. مفتاح صاحب، آپ نے ساتھ کام کیا ہے احسن اقبال کے، پروفیسر صاحب، اور میں نے دیکھا کہ جب یہ رپورٹ آئی تو آپ نے اس کو سراہا بھی کہ چلیں بڑی اچھی بات ہے کہ فگرز جو ہیں وہ آپ ہمیں دے رہے ہیں. تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ جو بار بار سرکار بات کرتی ہے کہ ہمیں جانا ہے اس طرف، گروتھ کی طرف، ایکسپورٹس کی طرف، اس پہ یہ کچھ کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں، کر تو کچھ بھی نہیں رہے. احسن بھائی کی بالکل نیت صاف ہے اور وہ اچھے آدمی ہیں. انہوں نے یہ رپورٹ بھی پبلش کی، جو کہ ظاہر ہے کہ ان کو خود بھی پتا تھی کہ یہ مشکل اعداد و شمار ہیں، اور اس ہفتے پبلش کی جس ہفتے جہاز کی سٹوری بھی آئی تھی. اس سے پہلے بھی پی بی ایس نے ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے کیا ہے، اس سے بھی ہم کو پتہ چلی کہ پاکستانی اوسطاً جو ہیں وہ 12% غریب ہو گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تشخیص جو ہے احسن بھائی کی، اس میں تھوڑی سی سکم ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. یہ کہنا کافی نہیں، ہمیں ایکسپورٹ بڑھانا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ایکسپورٹ، جو کہ ہم نے جیسا آپ نے کہا کہ بچپن سے کوشش کر رہے ہیں، نہیں بڑھا سکے نا. 1992 میں ہمارا اور ویتنام کا ایکسپورٹ 7 ایک جتنا تھا، اور آج ویتنام کا ایکسپورٹ ہم سے کوئی 15 گنا بڑا ہے. تو یہ بات ہم کو سوچنی چاہیے کہ ہم اس لو ایکویلیبریم میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں، ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں گروتھ نہیں ہو رہی ہے. اور آپ ایک نمبر اور اس میں احسن بھائی والی رپورٹ میں، ابھی کی رپورٹ میں آیا ہے کہ 2014 کے اندر
جو ہماری ریئل انکم تھی فیملی کی وہ 35,662 روپے تھی. یہ 2015-16 کی بات کر رہا ہوں. 2015-16 میں وہ 35,662 روپے تھی اور اب جو ہے وہ 31,112 روپے 127 روپے ہے. تو ہم 4,000 روپے ہماری ریئل انکم جو ہے وہ ایوریج فیملی کی کم ہو گئی ہے پچھلے 11 سالوں میں. تو ہم تو اپنے آپ سے پیچھے ٹھہر رہ گئے ہیں اور دوسری دنیا آگے نکل گئی ہے. ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نے اس پچھلے 20 سالوں میں جب سے پاکستان میں جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں وہ آئی ہے تو پیپلز پارٹی بھی دیکھ لی, PDMLN بھی دیکھ لی, PDM بھی دیکھ لی, عمران خان صاحب کی PTI بھی دیکھ لی. ہم نے صرف بہتری اور ترقی نہیں دیکھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اسٹرکچر غلط ہے. ہم کو شخصیت چینج کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں PTI والے آ کے یہ کہیں گے کہ ساری غلطی نواز شریف کی ہے, پیپلز مسلم لیگ والے آ کے کہیں گے اور کہا بھی احسن بھائی نے کہ ساری غلطی عمران خان کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کی ہے جس کی وجہ سے غلط پالیسیاں بنتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم آج یہاں کھڑے ہیں. اور جب تک ہم اس بنیادی ڈھانچے کو نہیں بدلیں گے اپنے ایکویلبریم ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آپ شخصیات جتنی چینج کرنا کر لیں. اچھا, احسن اقبال نے کہا کہ جی 90 لاکھ پاکستانی تو $40 بلین کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو 24 کروڑ پاکستانی ہیں یہ بھی $40 بلین کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, حالانکہ انہیں قاعدے سے 400 بلین تک کنٹریبیوٹ کرنے چاہیے. لیکن وہ کتنی آسانی سے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ جو 24 کروڑ عوام ہیں ان کی تعلیم کی کوالٹی کیا تھی, انہیں ہنر کس لیول کا دیا گیا, تقسیم دولت کا کیا نظام ہے, اور ایلیٹ کیپچر کی کہانی کیا ہے. اس کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ تھا کہ یہ سب موجود ہے, اس کے ہوتے ہوئے جب یہ کہتے ہیں پوری چنگم 24 کروڑ پہ رکھ دیتے ہیں تو عجیب سا نہیں لگتا؟ دیکھیے یہ بات ہے نا کہ یہ جو 90 لاکھ لوگ ہیں not only are they more entrepreneurial اور پڑھے لکھے تھوڑے سے زیادہ ہیں اور جو اسکلز بھی ہیں, لیکن یہ ان ہائی پرفارمنگ اکانومیز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر وہ پروڈکٹیو ویلیو ان کی بڑھ سکتی ہے اور وہ زیادہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. ہم نے یہاں پہ لو پروڈکٹیو اکانومی رکھی ہوئی ہے جہاں پہ ہمارے بچے آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہاں پہ بھی ہو اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دبئی میں ہو یا امریکہ میں ہو یا ڈاکٹر یہاں پہ ہو یا ڈاکٹر وہاں پہ ہو تو وہ زیادہ پیسے کما لیتے ہیں یا زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. سو ہم کو اپنی معیشت کو پروڈکٹیو بنانا ہوگا. اور آپ نے جو بات کی کہ دیکھیں تعلیم دینا ضروری ہے نا, اگر 2,70,00,000 بچے یا 2,40,00,000 بچے آپ کے اسکول میں نہیں ہوں اور جو اسکول میں ہوں وہ بھی نہ پڑھ سکتے ہوں, وہ بھی مطلب 5ویں جماعت کے بچے جو ہیں وہ اردو کے اندر اگر ایک پورا اسٹوری چھوٹی سی نہیں پڑھ سکتے ایک پیراگراف کی, تو نہ آپ تعلیم دے پا رہے ہیں, نہ کوئی ہنر دے پا رہے ہیں, نہ صحت دے پا رہے ہیں, تو وہ آگے چل کے پروڈکٹیو ممبرس کیسے بن جائیں گے؟ سو ہم اگر یہ سوچیں کہ یار ہندوستان IT کا بڑا ایکسپورٹ کرتا ہے, ہم کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہندوستان نے 1947 کے بعد 10 سال کے اندر 11 سال میں 5 IITs لگائی تھی. آپ نے 11 سال میں 7 وزرائے اعظم چینج کرے ہیں. تو آپ کا تو اسٹرکچر ہی غلط ہے. آپ کا تو مطلب جب تک کہ ہم اپنے گورننس اسٹرکچر کو نہیں بدلیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم نے شخصیات بدل کے دیکھ لی, ہم کو سوچنا پڑے گا اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارا اسٹرکچر غلط ہے. ایک مثال آپ لے لیجئے, اور احسن بھائی کو یہ بات پتہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے چینی کی قیمت بڑھوا دی. چینی کی قیمت بڑھوائی, اس سے 20-22 خاندان کا تو اچھا ہو گیا, لیکن باقی پورے پاکستان کے صارفین نے 50-50 روپے ایکسٹرا پر کلو دیے. اب اس سے وہی جو نمبر آ رہے ہیں نا کہ وہ غریب ہو گئے, لیکن ایک نمبر اور بھی اس بار آیا ہے کہ امیر غریب کا فرق بڑھ گیا ہے. ہر صوبے میں غریب کا فرق بڑھ گیا ہے. دیہی علاقوں میں بھی بڑھ گیا ہے اور اربن علاقوں میں بڑھ گیا. تو جب کراچی کے اسٹاک ایکسچینج یا دیگر چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو کچھ اشرافیہ کے لوگ, کچھ عمرہ حضرات تو بہت امیر ہو جاتے ہیں, لیکن کیونکہ معیشت تو ٹوٹل بڑھ نہیں رہی, تو اگر کوئی اور امیر ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ بہت غریب ہو گئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے جو پہلے سروے آیا تھا جس میں انہوں نے ہاؤس ہولڈ سروے میں انہوں نے فوڈ کا دیکھا تھا, تو یہ پتہ چلی کہ پہلے 2018-19 میں ایک آدمی تقریباً 4 انڈے مہینے کے کھاتا تھا پاکستان, اب وہ آ گئے ہیں 3 انڈوں پہ. مطلب ہم 10 دن کے اندر بھی ایک انڈا نہیں کھا سکتے پاکستان میں. اور انڈا ہوا, تیل ہوا, گوشت ہوا, اس سب پاکستان کی کنزمپشن کم ہو گئی ہے. بٹ نہ صرف ان چیزوں کی کم ہو گئی ہے بلکہ آٹے کی اور چاول کی کنزمپشن بھی کم ہو گئی ہے. اگر آٹے اور چاول کی کنزمپشن کم ہو گئی تو یہ تو لو کاسٹ فوڈز ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ایک بحران آپ کی ہنگر کا بھی ہے, ایک بحران آپ کا نیوٹریشن کا بھی ہے.
آپ کے جب 30% پاکستانی 8,500 روپے فی ماہ اگر اس پہ گزارا کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کھا نہیں پا رہے 3 وقت کا. تو ہم کو اب سیریسلی یہ ہم لڑائیوں میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر تانا رکھ کر دیتے ہیں کہ عمران خان کی غلطی ہے، نواز شریف کی غلطی ہے. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ سسٹم کی غلطی ہے، اور نواز شریف اور عمران خان اور شہباز شریف کے پاس جو انسینٹیوز ہیں وہ انسینٹیو ہی نہیں ہے وہ کمپیٹیبل کہ جس سے وہ گروتھ لے کر آئیں. ان کی تو انسینٹیو یہی ہے کہ بس اپنی جو ہے وہ حکومت چلتی رہے، اپنی اجارہ داریاں چلتی رہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں، لیکن وہ آگے بڑھانے والی انسینٹیو نہیں ہے ان کے پاس. انسینٹیو بھی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ قدراً مشکل کام ہے. ایک دوسرے پر تنقید کرنا کافی آسان ہوتا ہے. ہاں لیکن ایک وقت تک ہی کشتی چل سکتی ہے نا، اس تو کشتی بھی تھکی جائے گی. لیکن اس ڈوبتی ہوئی کشتی میں کچھ لوگوں کے پاس لائف پریزرورز ہیں اور زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں ہیں. آج کوئی صاحب یہ بات کہہ رہے تھے ویسے کہ وہ تو اڑ جائیں گے پی کے 564 پہ بیٹھ کے. ایک وقفہ لے لیں، گفتگو جاری رہے گی. پاکستان میں امیر غریب کا فرق بڑھ رہا ہے، غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، لیکن چونکہ سرکار نے ایک نئی رپورٹ جاری کی ہے، ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مفتاح صاحب، اپنی یہ جو رپورٹ جب لانچ کی تو ایک بات یہ بھی کہی سرکار نے کہ جی یہ جو سیفٹی نیٹ ہمارے پاس ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، یہ بھی اپنے آپ میں کافی نہیں ہے پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے، اور ہمیں کئی اقدامات لینے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہمارے پاس جو وفاق سے جو وسائل گئے ہیں صوبوں کی طرف، تو ان سم ویز پروونسز آر مچ ریچر دین دا سینٹر. تو اگر یہ ہمیں جس طرح ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے، آپ بھی کہہ رہے تھے، چاہے ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، سوشل سیکٹر ہو، تو صوبوں کا اگر ہم دیکھیں انالیسس کریں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ فیلئر اس سطح پہ بھی ہے ڈسپائٹ 18ویں ترمیم کے بعد؟ دیکھیں، ایک بات تو کلیئر کر دوں کہ جو آپ کا بسٹ کا بجٹ ہے 700 ارب روپے کا، یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ رکھا ہے، ورنہ ان کا بس چلے تو یہ 700 کی جگہ اس پہ 400-500 پہ لیں. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ویری کلیئر بتا سکتا ہوں کہ اس پہ کوئی بحث نہیں ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ زبردستی سے کم از کم 700 ارب روپے کروا دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 1% آف جی ڈی پی ہونا چاہیے، جو تقریباً 1100 ارب روپے ہے. ٹھیک ہے، اس کی اور بات ہے کہ یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے تو آپ صوبوں کو دے دیں، لیکن یہ 1100 ارب روپے ہونا چاہیے. اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ آپ تھوڑا بہت اس کو تھوڑے نیٹ کو ایکسپینڈ کریں، تھوڑے سے زیادہ پیسے دیں، کیونکہ بہت غربت بڑھ گئی ہے. اور ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے کہ پچھلے 8 سالوں میں جو غریب ترین 20% پاکستانی ہیں وہ 21% اور غریب ہو گئے. سو غریب جو ہے وہ غریب ترین ہوتا جا رہا ہے، تو ہم کو تھوڑی سی ادھر مدد کرنی چاہیے. 1% آف جی ڈی پی از ناٹ ریلی اے ہول لاٹ. جو دوسری بات ہے کہ جو دیکھیں 4000 ارب روپیہ ہوتا ہے خرچ ہمارا پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پی میں، جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اور رورل ڈیولپمنٹ کا ہے. اس کے اندر ہم کم از کم 2000 ارب روپیہ بچا سکتے ہیں. بلوچستان میں 3000 اسکولیں کھلی ہیں، اس کے اندر 2700 اسکولیں گوشت اسکول ہیں، تو وہ مزید اسکولیں بنانے کا کوئی سینس نہیں ہے. جو اسکولیں بنائی ہیں ان کو آباد کریں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 3 صوبوں میں، سندھ کے علاوہ باقی 3 صوبوں میں پر کیپٹا اسپینڈنگ، ریئل انکم کی اسپینڈنگ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے پچھلے 10 سالوں میں. یہ آج علی حسنین صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، جو پروفیسر ہیں لمس کے. جس صوبے میں جو بڑی ہے ایک صوبہ ہے وہ سندھ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو سب سے ابتر حالت ہے ایجوکیشن کی وہ سندھ میں ہے. سندھ کے اندر 5ویں جماعت کے بچے، 10 سال کے جو بچے ہوتے ہیں وہ 2nd گریڈ کا کام جو ہے وہ 36% صرف کر سکتے ہیں، 66% نہیں کر سکتے. یہ اردو میں سٹوری کی بات کر رہا ہوں، میتھ میں اس سے بھی برا حال ہے. تو صرف پیسے دیکھنا اس کے کام نہیں ہے. ہم کو لوکل لیول پہ اسکول بورڈز بنانے پڑیں گے جس میں پیرنٹس ہوں، ٹیچرز کو کوالیفائی کروانا پڑے گا. یہ ٹیچرز کو جو پیسوں کی وجہ سے نوکری دیتے ہیں یا رشتہ داری کی وجہ سے یا ووٹ کی وجہ سے، یہ ختم کرنا پڑے گا. سندھ کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک عجیب سا بورڈ کے اندر بھی بے ایمانی ہوتی ہے اور کچھ بہت زیادہ ہے. لیکن ہم پیرنٹس کو اگر ہم اس میں اندر تھوڑا سا رول پلے کرنے دیں تو اسکولیں بہتر ہو جائیں گی. ہم کو کچھ جگہ پہ واؤچرز دینے پڑیں گے غریب بچوں کو کہ وہ تھوڑی سی اچھی پرائیویٹ اسکول میں جا سکیں. حکومت کو تھوڑا سا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو دیکھنا پڑے گا، تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا، اور لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے تاکہ تھوڑی سی ذمہ داری زیادہ ہو، لوکل گورنمنٹس قریب ہوں لوگوں کے. تو ایجوکیشن میں تو 4 صوبے فیل ہو گئے ہیں، لیکن سندھ اسپیشلی فیل ہو گیا ہے. سو پیسے دینے سے اس کا مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے، آپ کو اور بھی چیزیں کرنی ہیں. لیکن اور 50% سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ہماری پبلک اسکول میں جاتے ہی نہیں ہیں، وہ پرائیویٹ اسکولز میں جاتے ہیں.
اور جو آپ کے جو نیٹ انرولمنٹ ہے وہ تو 30-40% نہیں ہے، 60% ہی نیٹ انرولمنٹ ہے. گراس انرولمنٹ تھوڑا سا زیادہ ہے، جس کے تحت 15 سال کی عمر کے بچے بھی جو ہیں وہ فرسٹ سیکنڈ گریڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں. سو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کو یہ حکومتیں سیریس نہیں لیتی. ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، ایجوکیشن از ناٹ اے پرائورٹی فار اینی پروونس ان پاکستان. لیکن صوبوں کے 4 کام ہوتے ہیں: تعلیم، صحت، اس کے بعد سیوک سروسز، پانی وغیرہ، روڈ وغیرہ، اور پولیس سروسز. پولیس سروسز جو ہے نا وہ ہم اپنی وی آئی پی کی سیکیورٹی کے لیے اور اپنے دوسری چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تعلیم اور صحت پہ ہم دھیان نہیں دیتے. 1-2 صوبوں میں ذرا سیوک سروسز کا شوق ہے کہ ہم بڑے بڑے پروجیکٹس اٹھ کے کر کے ہم تصویریں کھینچوائیں، لیکن اس صوبے میں پنجاب میں بھی 1.10 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہے. سو مطلب پرائورٹیز غلط ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، صوبوں کے بھی اور وفاق کی بھی. اور میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ کم کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صوبے کے پیسے لے کے وفاق کو دے دیں اور وہ ضائع کر دیں. مطلب ٹھیک ہے، یا اس سے خسارہ کم کریں. اور ابھی دیکھیں حکومت نے بات کی ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے بات کی کہ ہم کو ٹیکس بریکس دینے ہیں. ٹیکس بریکس دینے میں اگری کرتا ہوں، لیکن حکومت نے یہ تو بات نہیں کی آئی ایم ایف سے کہ ہم بسٹ کے کیسے بڑھانے چاہتے ہیں. ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی نہ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو بھکاری بنا دیا. بھائی آپ فرٹیلائزر کمپنیز کو بھی تو سبسڈی دیتے ہیں 300 ارب روپے کی. مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ فرٹیلائزر کمپنی کے مالکان کو آپ نے بھکاری بنا دیا. آپ نے شوگر مل والوں کو بھی تو سبسڈی دی ہے آپ نے، لوگوں سے لے کے 250 ارب روپے. ان کو تو آپ نے بھکاری نہیں بنایا. یہ جو 70 لاکھ مائیوں کو پیسے دیتے ہیں بس اس کو آپ کو سارا دن برا لگتا ہے. ایسا ہی آئی تھنک سب بات یہ ہو رہی ہے نا کہ روزگار کے مواقع کیسے بنیں گے. ہمارے یہاں نوجوان جو ہیں اتنے سارے جو پڑھے لکھے ہیں، ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی فیوچر نظر نہیں آتا. ان کو کیا بولیں گے آپ؟ وہ ان کے سامنے کیا آپشن ہے، کیا کریں؟ ہماری جو یہ گورنمنٹ ہے، ہر پارٹی کہیں نہ کہیں گورنمنٹ میں ہے لیکن ڈیلیور نہیں کر پا رہے. سر دیکھیں، معیشت کو چلانا پڑے گا، آپ کو حکومت کے اخراجات کم کرنے پڑیں گے. نمبر 1، حکومت کے اخراجات کم کرنے کے بعد آپ ٹیکس بریکس بھی دیں، آپ بجلی اور گیس کی قیمتوں کو بھی کم کریں. لیکن یہ 4000 ارب روپیہ جو آپ اے ڈی پی اور پی ایس ڈی پی میں دیتے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے 43 ارب روپیہ آپ نے دے دیا ہر ایم این اے کو. حکومت کی پارٹی کے ہر ایم این اے کو آپ نے 25 کروڑ روپے دیا. جس ملک میں آپ بچوں کے دودھ کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہوں، جس پہ آپ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 40% ٹیکس لگا رہے ہوں، اس ملک میں اگر آپ 43 ارب روپیہ ہر ایم این اے کو 25 کروڑ روپیہ دیں گے تو پھر آپ کی ترجیحات ہی وہ نہیں ہے نا کہ لوگوں کو آپ دیکھیں. وہ انسینٹیو ہی نہیں ہے کہ ان کو غریب لوگوں کو دیکھا جائے. وہ انسینٹیو ہی نہیں ہے ان کوئی لیبر کی ویلفیئر کے کیا بات کریں، یا انسینٹیو ہی نہیں ہے کہ کوئی فارمر کی ویلفیئر کی بات کریں. کل میں ایک فارمر کی خالد کھوکر صاحب سے بات کر رہا تھا جو کہ ہیڈ ہیں یہ پنجاب میں فارمنگ ایسوسیشن کے. مطلب آپ دیکھیں کہ آلو میں ان کا برا حال ہے، مٹر میں ان کا برا حال ہے. ویٹ آپ نے ان سے 50 روپے میں خریدی ہے، آج آپ سب 150 روپے کا 150 روپے کا آٹا مل رہا ہے. تو آپ نے کبھی مطلب وہ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے نا. پاکستان اگر کچھ اشرافیہ کے لوگ ہیں جو کہ قسمت اچھی تھی ان کی کہ بڑے گھروں میں پیدا ہو گئے یا بڑے خاندانوں میں پیدا ہو گئے یا پیسے والوں کے یہاں پیدا ہو گئے، اس کے لیے تو پاکستان ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو 20,000 روپے میں مطلب 40,000 روپے میں نوکر مل جاتے ہیں. لیکن جو میجورٹی پاکستانیوں کی 95%، اس کے لیے تو پاکستان نہیں چل رہا. تو اس کے لیے پاکستان نہیں چل رہا، وہ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں اور ملک چل رہا ہے. اچھا مفتاح صاحب، اب جن سارے طبقوں کی آپ نے بات کی، ساری طبقات کی آپ نے بات کی، ینگ پیپل، ینگ گریجویٹس جو غربت کی تعداد سے نیچے ہیں، ان کی ضرورت تو امیجیٹ ہے نا. آج ڈیلیوری چاہیے، آج ریفارمز چاہیے. اگر کوئی معجزہ ہوتا ہے اور کل سے حکومت کا قبلہ درست ہو جاتا ہے، پوری ریاست کا قبلہ درست ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بالکل تمام اسٹرکچرل چینجز کرنے ہیں، پھر بھی تو دہائیوں کا کام ہے نا ٹو گیٹ دا فروٹس آف اٹ. آپ نے ویتنام کی مثال دی، بھارت کی مثال دی، میں بنگلہ دیش کا بھی کی مثال دے سکتا ہوں. ان ملکوں ممالک کو تو دہائیاں لگی ہیں اس مقام تک پہنچنے میں. پہلے اپنی بنیاد مضبوط کی نا، دین دے بلٹ اپ. ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی ہے جتنی ہم ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے کہ کسی دن شاید ان کا پھل ملے گا. وی آر آن اے کلاک. دیکھیں لال بھائی، ایک بچے کو پڑھانے میں 15 سال تو لگتے ہیں نا. آپ اگر مجھے کہیں گے یار 15 سال لگتے ہیں تو 15 سال تک تو کچھ نہیں ہوگا، تو ٹھیک ہے آپ 3 سال انتظار کریں، اس کے بعد بھی 15 سال لگیں گے تو اب 18 سال ہو گئے ضائع.
تو آپ نے تو آج سے ہی کام کرنا ہے نا. جب آپ کی جی ڈی پی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے 5-6% سے، آپ کی گروتھ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کے یہاں 20-25 لاکھ نوکریاں نکلتی ہیں. یہ 2010 یا 11 میں پلاننگ کمیشن نے کہا تھا کہ پاکستان میں 20 لاکھ بچے اس وقت لیبر فورس میں آتے تھے، آپ کو 6% گروتھ چاہیے. آج 30 لاکھ بچے لیبر فورس میں آ رہے ہیں، آپ کو 6-7% گروتھ چاہیے. اگر آپ 6-7% گروتھ لائیں گے تو آپ ہر سال ان امپلائمنٹ بڑھا رہے ہیں. اسی لیے جو ان اسکلڈ ویجز ہیں وہ اور گر رہی ہیں. ان اسکلڈ ویجز جو ہیں وہ اس لیے گر رہی ہیں کہ وہاں پہ کمپٹیشن بڑھ رہا ہے. مگر کسی نے آج تک سوچا ہے کہ پاپولیشن پلاننگ کے اوپر بات کریں؟ آپ نے اس پہ کوئی پیسہ خرچ کیا؟ آپ نے زیرو. کچھ کلینکس بنائے؟ آپ نے کوئی تعلیم دی ہے؟ آپ کے پاس اس سال 80 لاکھ بچہ پیدا ہوگا، 80 لاکھ بچہ پیدا ہوگا، 4 سال بعد اس کو کلاس روم چاہیے. آپ کے پاس وہ وسائل ہیں نہیں ہے. جس ملک تو آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے نا. آپ تو بول رہے ہیں یار یہ تو بڑا لمبا پلان ہے. تو بھائی کچھ تو شروع کرو، کوئی تو حرکت کرو. کچھ تو لوگوں کو تو نوکری ملے گی، کچھ تو لوگ نکلیں گے نا اس سے. کچھ لوگوں کو آپ بس کی پیمنٹ دیں، کچھ لوگوں کو نوکریاں دیں. اور وہ نوکری دینے کے لیے ٹیکس ریٹس کم کرنے پڑیں گے. یس یو ول ہیو ٹو میک انڈسٹریز وائبل ان پاکستان. بجلی اور گیس کے ریٹس کم کرنے پڑیں گے. لیکن آپ نے اگر مہنگی بجلی لگا لی ہے تو آپ بولیں نہیں میں تو اب 40 روپے کی بجلی بیچوں گا، بھلے وہ 18 روپے کی بجلی لگا سکتا ہے اپنے گھر میں سولر کی، اس سے ہم سولر نہیں لیں گے. آپ مطلب یہ تو ہم ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا سولر تم کو بہت مل جائے گا، ہم تم سے یہ لے لیں گے. تو بھائی تھوڑی سی ویژن براڈ کرو، دیکھو کہ دنیا میں کیا ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اگر آپ کی مل والے کو آپ مہنگی بجلی دیں گے تو دوسرے ممالک تو سستی دے رہے ہیں نا. ہاں بالکل بالکل. مفتاح صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ ہمیشہ کی طرح. یار یہ جو ہے نا شاہ زیب، ابھی مطلب شو کے آغاز میں 2-3 واقعے ابھی گنوائے تھے. کوہاٹ میں جو حملہ ہوا ہے، بکر میں جو حملہ ہوا ہے، اور جو آپ نے جو پکچر دکھائی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ سب سے جو غریب ترین اضلاع ہیں پاکستان کے وہ کہاں لوکیٹڈ ہیں. یار اگین 70 سے 80 لاکھ لوگ، نئے لوگ ایڈ ہوتے ہیں نا پاکستان کی پاپولیشن میں تقریباً ہر سال. آئی تھنک لگ بھگ یہی ہے. نوکریاں ہیں نہیں، آمدنیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ ساری چیزیں لنک اس میں نا ایک کوریلیشن نظر آتا ہے ہمیں. جو سب سے آپ کے غریب ترین پسماندہ صوبے ہیں جہاں پہ انسرجنسیز ہیں، ملیٹنسی ہے، لارڈسنس ہے، اور وہیں پہ آپ کو سب سے زیادہ پاورٹی بھی نظر آئے گی. اب وہ یہ تو ہمارے اکانومسٹ بتائیں گے کہ کازیشن ہے یا کوریلیشن ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میپ میں بھی کہ جیسے آج کی بھی جو ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، آپ کو نظر آئے گا کہ کون سے علاقے ہیں which are bearing the brunt of this. ایگزیکٹلی. تو ایک ریکروٹمنٹ پائپ لائن تو موجود ہے نا، اور پیپل ہو ہیو نو ادر چوائس. تو اگین مسئلے بہت ہیں، حل بھی ہیں، لیکن شاید ہم اس جانب جانا نہیں چاہ رہے. چلیں ایک بریک کی جانب بھی چلے جاتے ہیں. ویلکم بیک. آج کوہاٹ کے 2 بڑے ہسپتالوں میں KDA ٹیچنگ ہسپتال اور لیاقت میموریل ہسپتال میں ایک مکمل ہڑتال تھا. وجہ یہ تھی کہ اتوار کی شام کو ڈاکٹر مہوش ہمایوں کو KDA ٹیچنگ ہسپتال کے سامنے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. اس کیس کی تفصیلات کیا ہیں اب سنیے ہمارے ڈان کے نمائندے خالد مکی صاحب سے. جی یہ اتوار کے دن کا واقعہ ہے جب لیڈی ڈاکٹر مہوش ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اسپتال KDA میں سیکنڈ شفٹ میں ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی، اور اس کے ساتھ اسپتال میں دیگر خواتین ڈاکٹرز بھی مریض چیک کرنے میں مصروف تھیں کہ ڈاکٹر مہوش کے چیک اپ روم کے باہر جہاں خواتین مریض بڑی تعداد میں موجود تھیں، ایک شخص مریضہ خاتون کے ساتھ آ کر خواتین کے بیٹھنے کی جگہ پر آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور شور شرابہ شروع کر دیا کہ میری مریضہ کو پہلے چیک کریں. جس پر ڈاکٹر مہوش نے آ کر اس شخص کو کہا کہ آپ خواتین میں بیٹھے ہیں، آپ جا کر باہر مردوں میں بیٹھیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. جس پر اس شخص نے شور شرابہ مچانا شروع کر دیا، جس پر اسپتال میں تعینات پولیس اہلکاروں نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے پکڑ کر دوبارہ ڈاکٹر مہوش کے پاس لے گئے کہ اس کا کیا کریں. جس پر ڈاکٹر مہوش نے پولیس اہلکاروں سے کہا کہ اسے چھوڑ دیں کیونکہ اس کے ساتھ میری کوئی دشمنی تو نہیں ہے، جس پر اسے چھوڑ دیا گیا. جب ڈاکٹر مہوش اسپتال سے ڈیوٹی ختم کر کے مغرب ہونے سے پہلے اپنے گھر کی طرف پیدل جا رہی تھی
تو یہ راستے میں مسلح ہو کر بیٹھا تھا اور ڈاکٹر میوش کو دیکھتے ہی اس نے فائرنگ کر دی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ ڈاکٹر میوش کو زخمی حالت میں اسی ہسپتال لایا گیا جہاں پہ وہ تعینات تھیں، جہاں وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکی تھیں۔ ایسا کوئی ایک ہی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک پیٹرن کا حصہ ہے جہاں ڈاکٹرز اور طبی عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، زیادہ تر پیشنٹس کے اٹینڈنٹس کی جانب سے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق 70% سے زائد ڈاکٹرز نے کبھی نہ کبھی اپنی پروفیشنل کریئر میں زبانی یا جسمانی تشدد کا سامنا کیا ہوگا۔ اگین 70 سے 90% جو یہ تشدد کر رہے ہوتے ہیں یہ پیشنٹس کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وسعت آپ اور میں ڈاکٹر سیمی جمالی جنہوں نے 25 سال تک جنا ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ چلایا تھا، ان کا ایک انٹرویو پڑھ رہے تھے، اس کہا کہ یہ ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ باقاعدہ اسٹریچر میں لاشیں لاتے ہیں ہمارے پاس، اور جب ہم بتاتے ہیں کہ جی یہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ ہمارے پر پھر چڑھائی کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہم زندہ کر دیں انہیں، جی انہیں کسی طرح زندہ کر دیں۔ اور بھی اس طرح کے بہت قصے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہم نے مسلح افراد کو بستر میں پڑے مریضوں کو قتل کرتے دیکھا ان 25 سالوں میں، اسپتال میں کلاشنکوفیں لہرانا عام سی بات ہے۔ اس کے علاوہ خودکش حملے ہم نے دیکھے ہیں۔ اور ایک اور ہیں پروفیسر ڈاکٹر لبنہ بیگ، انہوں نے بتایا کہ کئی ڈاکٹر ملک چھوڑ گئے کہ جی کیا کریں۔ جی بالکل۔ اچھا صرف ظاہر ہے کہ کرمنلز اور دہشت گردوں کا حملہ نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پر وکلا کی ایک پورے موب نے حملہ کیا تھا۔ 3 وہاں کے جو پیشنٹس تھے ان کی جانیں بھی چلی گئیں، کارڈیاک ہاسپٹل کے وارڈز کو تباہ کیا گیا، ایکوپمنٹ کو تباہ کیا گیا۔ اچھا اس حملے کی بنیاد بھی ایک لحاظ سے پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کی وائلنس ہی تھی، کیونکہ اسی سال نومبر میں کچھ وکلا گئے، کچھ 6-7 وکلا گئے اپنے کسی کولیگ کی بیمار والدہ کے ساتھ، وہاں پر ان کی ایک آرگیومنٹ شروع ہو گئی، جو وہاں پر ڈاکٹر آن ڈیوٹی تھے اور ہسپتال سٹاف تھے، وہاں پھر ان کے پھر مکے بھی چلنے لگے، اور ناراض ہو کر پھر ایک پورے جتھے نے وہاں پر حملہ کیا۔ اور اچھا ریڈ کراس کی ایک خوفناک فگر میں دیتا چلا جاؤں کہ کراچی میں 2012-15 تک 130 ڈاکٹر جاں بحق ہوئے اور 150 اغوا ہوئے۔ میرا خیال ہے دنیا میں شاید یہ ریکارڈ ہے آئی تھنک 2 سال کے اندر۔ بالکل، یہ وہ جو ٹارگٹ کلنگ کی لہر تھی ان دنوں میں۔ کیا کیا جائے؟ میڈیکل کمیونٹی پر کیا گزرتی ہے جب ایسا کچھ ہوتا ہے؟ آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر عامر جعفری کو۔ آپ جنرل سرجن ہیں اور پچھلے 2 دہائیوں سے SIUT میں پروفیسر ہیں ایٹ دا سینٹر آف بایو میڈیکل ایتھکس اینڈ کلچر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور یقیناً آپ نے خود شاید ایکسپیرینس کیے ہوں، اگر ایکسپیرینس نہیں کیے تو یقیناً آپ نے دیکھے تو ہوں گے، میڈیکل پروفیشن پر کیا اثر پڑتا ہے، اور بالخصوص ان بچے اور بچیوں پہ جو اس پروفیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جو کوئی آسان کام نہیں ہوتا؟ جی السلام علیکم۔ یہ بہت تکلیف دہ سچویشن جو ہمارے یہاں بار بار آتی ہے، مگر یہ سامنے اسی وقت آتی ہے جب کوئی ایک ہیڈ لائن نیوز ہوتی ہے کہ جس طرح سے یہ ڈاکٹر مہوش کا قتل، یا اس سے پہلے یہ قتل تو ایک ایکسٹریم ایسپیکٹ ہے۔ روزانہ کی جو وائلنس ہے وہ وربل وائلنس ہوتی ہے، فزیکل وائلنس ہوتی ہے۔ تھپڑ مار دینا بھی ایک فزیکل وائلنس ہے، اس کا کوئی نشان نہیں رہے گا، مگر وہ بچہ یا بچی جس کو دی گئی اور تھپڑ مار دیا گیا کوئی ہیلتھ کیئر پروفیشنل، اور وہ اب پھر گھر جا کے وہ واپس تو کام پہ نہیں آئے گا۔ ہمارے یہاں ابھی آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں پچھلے سال کے اندر کہ 4000 کے قریب ڈاکٹر جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، بہت سی وجوہات، اس میں یہ ایک بہت بڑی وجہ یہ وائلنس ہے۔ اور میں صرف ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی بات کر رہا ہوں۔ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز میں فزیشنز، ڈاکٹرز بھی آتے ہیں، نرسیں آتی ہیں، اور سارے پیرامیڈیکل سٹاف اور ہمارے جو الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز وہ سب آتے ہیں، اور ان سب کے پاس بہت سیف آپشنز موجود ہیں ملک سے باہر، اور عزت آبرو کے ساتھ سیف آپشنز کے ساتھ کیوں کوئی کام نہیں کرے گا؟ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ پرسنلی اپنا قریب ترین دوست کو میں نے زمین میں اتارا ہے، وہ آیا تھا ملک سے باہر ٹرین ہو کے واپس آیا کہ میں نیفرولوجی کروں گا پاکستان کے اندر کراچی میں، اس کے ساتھ 4 اور دوست آئے تھے، اس کو قتل کر دیا۔
اور وہ سب جو بچے تھے وہ اپنے اپنے خاندانوں کو لے کے چلے گئے. اس طرح سے سینکڑوں لوگ ہیں. ہم سب کے پاس ایک ایک کہانی موجود ہے, یا تو خود دیکھا ہوا ہے ہم نے وائلنس کو, یا جانتے ہیں کسی کو جس نے دیکھا ہوا ہے وائلنس کو. سو دس از اے نارم. انفارچونیٹلی یہ ایک نارم بن گیا ہے, اور اس کی وجہ بہت سی وجوہات ہیں. ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے تحفظ کرنے کا ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے. قوانین موجود ہیں, نیشنل لیول پہ بھی ہے, پروفیشنل لیول پہ بھی ہے. جی KPK کے اندر بھی قانون موجود ہے, مگر وہ اس کے آپریشنلائزیشن وہ بھی تو ایک چیز ہے نا, وہ اس تک کوئی پہنچتا نہیں. ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو تحفظ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو کیسے پہنچایا جا سکتا ہے. یہاں پر اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹریننگ کی, ہماری سیکیورٹی کی. جی ڈاکٹر صاحب سوری, یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں, ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. مسئلہ وہی ہے جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ ڈائگنوسس بھی ہو جاتا ہے, نسخہ لکھ بھی دیتے ہیں, لیکن پھر دوائی لی نہیں جاتی. ویل ٹاک اباؤٹ سولوشنز آفٹر دی بریک. ویلکم بیک جی, ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر جعفری کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ہزاروں کیسز ہیں اس طرح کے, قوانین بھی موجود ہیں, لیکن جیسے آپ نے کہا ان کو امپلیمنٹ اور آپریشنلائز کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ یہ چیز صرف آپریشنلائز کرنے کے لیے یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہونا پڑے گا سول سوسائٹی الانگ ود لا انفورسمنٹ, الانگ ود ہاسپٹل ایڈمنسٹریشنز کا. یہ ایک تو پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قوانین موجود ہیں, ان کی انفورسمنٹ, اور اٹ شوڈ بی ویزیبل. یہ جو ابھی جس طرح سے ڈاکٹر مہوش کا حادثہ ہوا ہے اور یہ سانحہ ہوا ہے, اس کے بعد لوگوں نے آ کے سڑکیں بند کر دی, ہسپتال بند کر دیے, وہ طریقہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہونا نہیں چاہیے, اور یہ اگر ہو تو اٹ شوڈ بی دا لا انفورسر جو کہ سامنے آئے رادر دین پبلک کے سامنے آ کے وہ جلاؤ گھیراؤ کرے. سو ایک تو اس کے لیے لوگوں کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ ہیلتھ پروفیشنلز ہم لوگ تو ایک ولنریبل پاپولیشن کی طرح کے ہو گئے ہیں. ہیلتھ پروفیشنلز جو ہے وہ آپ کے ملک میں اگر نہیں رہیں گے تو پھر کون سنبھالے گا ہماری ہیلتھ کیئر کو. تو ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے. جس طرح سے ایک ایکسٹنکٹ اسپیسیز ہوتی ہے نا, ہم تو ادھر تک پہنچنے والے ہیں, ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اس پروٹیکشن کے لیے ایک تو ٹریننگ کے حوالے سے ہماری جو انفورسمنٹس ہیں جو کہ سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ ساتھ فزیشنز کو بھی, ایک تو دے ہیو ٹو لرن کہ کمیونیکیشن کیسے کی جائے, اسیس کیسے کیا ہے کہ یہ والیٹائل سچویشن ہو سکتی ہے اور اس کے اندر انٹرونشن کی ضرورت ہے, اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے. ہم کو کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ کسی کو نہیں سکھائے جاتے ہیں, نہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو سکھائے جاتے ہیں, نہ ہماری سیکورٹی کو. سیکورٹی کو صرف ڈنڈا چلانا آتا ہے, اور ڈنڈا کین بیک فائر, جو کہ بہت بار ہوتا ہے. اسی لیے ایک کس طرح سے انگیج کیا جائے ایک والیٹائل سچویشن میں, جس کے اندر اوبویسلی ہسپتالوں کے اندر ٹریجڈیز بھی ہوتی ہیں, اور ٹریجڈیز کے ساتھ ریئیکشن بھی ہوتے ہیں. ان ریئیکشنز کو کنٹرول کرنے, اسیس کرنا, پریمپٹ کرنا, اور ان کو ان کے ساتھ گفتگو کر کے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بھی ہائی لائٹ بھی کیا, ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے یہاں جو مہنگے 5 اسٹار ہاسپٹلز ہیں, وہاں پہ تو آپ کو جگہ جگہ گارڈ نظر آتا ہے. کہیں پہ اگر کوئی پیشنٹ آپے سے باہر ہو رہا ہے تو وہ ان کو سنبھال لیتے ہیں. ہمارے جو پبلک سیکٹر میں جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ہمیں وہ ظاہر نظر نہیں آتا. لیکن یہ بھی ایک سلوشن نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر وارڈ کے آگے, ہر دروازے کے آگے کوئی سیکورٹی گارڈ کھڑا ہو, یا آپ کے خیال میں اسی طرف جانا پڑے گا جیسے ہمارے عوام ہیں, جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. تو جس طرح سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو این آرمی. سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ کم بھی ہوں, مگر کم از کم اسیس کر سکیں سچویشن اور ریئیکٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ فزیشینز, خود ڈاکٹرز, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز, نرسز, وہ بھی اسیس کر سکیں. اور کئی مرتبہ بہت ساری چیزیں ڈیفیوز ہو سکتی ہیں اگر آپ کمپیشنیٹلی کسی کے ساتھ خیال کے ساتھ بیٹھ کے اس سے گفتگو کریں کہ یہ ہوا, اس طرح سے یہ ہوا, اور اس کو ساتھ ساتھ رکھیں اس میں. تو پھر کئی مرتبہ یہ چیزیں پریمپٹ کی جا سکتی ہیں اور ڈیفیوز کی جا سکتی ہیں. تو اس میں میرے خیال میں ہم کو ایک پورے سیکورٹی فورس کی ضرورت نہیں ہے, مگر عقل مند سیکورٹی فورس کی ضرورت ہے, اور عقل مند ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی ضرورت ہے. ہم کو کیونکہ ہماری ٹریننگ میں یہ شامل نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے کسی کو بیڈ نیوز بریک کریں, کس طرح سے کسی سے ہم تعزیت کریں, کسی کو ہم بتائیں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ تمہارا جو غم ہے وہ ہمارا بھی غم ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا ہمارے پاس. اسی وجہ سے یہ چیزیں وائلنس کی طرف بھی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ سوری وقت تھوڑا کم ہے, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا تعلق SIUT سے ہے. گورنمنٹ ہسپتالوں سے تو ہم اکثر یہ کمپلینٹ سنتے رہتے ہیں کہ کسی پہ حملہ ہوا. SIUT میں اس طرح کی کوئی ٹریننگ دی جا رہی ہے یا دی جاتی ہے اوور آل میڈیکل کمیونٹی کو کہ اس طرح کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے, کس طرح ایک سچویشن کو اسیس کیا جائے؟ جی
تو دیکھیں ایک چیز ہم نے ابھی کووڈ کے زمانے میں آپ نے بہت سی تشدد اور دھمکیوں کی خبریں سنی ہوں گی، ہر ہسپتال میں سے آئی تھی، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو. ہماری ایک اسٹڈی ہے جو ہم نے 2023 میں پبلش کی ہے 2 انسٹیٹیوشن کے اندر میں، ایک SIUT اور ایک اور انسٹیٹیوشن ہے پبلک سیکٹر کے اندر ہی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں جگہوں کے اوپر لوگ ڈسٹنٹڈ پیشنٹس تو تھے، کیونکہ آپ پیشنٹ سے دور کر دیا مریض کو آئسولیشن میں، اور وہاں کیا ہوا اس کو نہیں پتا اور وہ اس کو یقین نہیں آتا. مگر وائلنس کا جو انسیڈنٹ تھا وہ SIUT میں بہت کم تھا ایز کمپیئر ٹو ادر انسٹیٹیوشن. وہاں ایک میجر ایشو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اندر. SIUT میں ایک مدتوں سے ایک ٹرسٹ بنا ہوا، ایک اعتماد کی فضا بنی ہوئی. سو صرف ٹریننگ نہیں ہوتی، ٹریننگ تو ہوتی ہے، مطلب ٹریننگ تو ایک ایسپیکٹ ہے کمیونیکیشن اسکلس کا جو کہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے جو بھی ہو رہی ہے. مگر اس کے علاوہ اس انسٹیٹیوشن کا ٹرسٹ آپ کے جو قوم جو پبلک اس کے پاس آتی ہے اس پہ وہ اعتبار کرتے ہیں. وہ اعتبار جو ہے بہت ساری چیزوں سے کا خود حساب کر لیتا ہے. اور وہ ہم نے اپنی اسٹڈی کے اندر پبلش کیا ہے کہ کلیئرلی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ایک اور ہاسپٹل کے اندر وائلنس ہو رہی تھی اسی سچویشن میں، جبکہ SIUT میں وائلنس نہیں ہو رہی تھی. بالکل منیمم تھریٹس ہوئی، منیمم وائلنس. بات واضح ہو گئی. ایک بنیادی پوائنٹ ہے یہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اگین. اور یار البرٹ پنٹو کو غصہ کیوں آتا ہے؟ مثلا ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہیلپ لائن ہوتی ہے، اس پہ کوئی فون نہیں اٹھاتا، غصہ آئے گا. پھر نجی اسپتالوں میں جو سلوک ہوتا ہے داخلے کے وقت اور ڈسچارج کے وقت کہ کیوں لے کے جا رہے ہو، ہماری تو مشین چل رہی ہے نوٹوں کی، یہ ساری چیزیں مل ملا کے. اچھا پھر وہی بات ہے کہ پبلک ڈیلنگ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اسپیشلائز ڈومین نہیں ہوتی. اب ایک ڈاکٹرز جو ہیں ان کو اچھا کچھ یہ ریڈ کراس والے ریفریشر کورسز بھی کراتے ہیں ویسے، لیکن ظاہر ہے کہ جتنا بڑا سمندر ہے اس میں قطرے کے برابر ہے. اچھا میں بس ایک بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر KDA ٹیچنگ ہسپتال میں لوگوں کا رویہ بہتر ہوتا تو ڈاکٹر میوش کی جان بچ جاتی. یہ ایک بالکل مختلف کیس ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایک جنرل ٹرمز میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ ایک ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کو مزید ٹراماٹائز ان کو مینیج کیسے کیا جائے، اصل سوال یہ ہے. یہ بالکل، اور اس سوال کا جواب ہمارے لیے ڈھونڈنا لازم ہے. آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.